السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر، یعنی حسد اور کینہ سے بچنے کے طریقے کے متعلق۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حسد اور کینہ وہ دو بیماریاں ہیں جو انسان کے دل کو خراب کر دیتی ہیں اور انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ قرآن اور حدیث میں ان برائیوں سے بچنے کے واضح اور آسان طریقے موجود ہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت دیکھ کر جلن محسوس کرنا اور خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، اور کینہ دل میں کسی کے لیے بغض، نفرت یا بدخواہی رکھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے۔ آپ کی جملہ تعلیمات ساری انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نواز تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ بھی ہے کہ حسد سے بچا جائے اور باہم خیر خواہی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی سخت مذمت فرمائی اور فرمایا، حسد کی آگ انسان کی نیکی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جس نے سابقہ امتوں کے دین و ایمان کو برباد کر دیا۔ جس دل میں حسد کی آگ جلتی ہے وہ کسی بھی حال میں اس کو چین لینے نہیں دیتی۔ حاسد محسود کو نیچا دکھانے اور اس کی غیبت کرنے اور موقع پا کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ شاید اس طرح وہ اپنے دل کو تسکین کا سامان فراہم کرنے کی لا حاصل کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اسی لیے بغض دانشوروں نے کہا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود تو جلتا ہے لیکن دوسروں کے جلنے کی تمنا بھی۔ حسد کے روحانی مرض میں مبتلا شخص اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ افراد کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کر کے اپنے نفس کی تسکین محسوس کرتا ہے، اور بسا اوقات محسود کو وہ کچھ نقصان پہنچانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، تاہم محسود کا یہ نقصان یا کسی قسم کی تکلیف و پریشانی وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ اس نقصان یا تکلیف اور پریشانی کی تلافی اس کے صبر و تحمل اور ایمانی استقامت کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد دور ہو جاتی ہے، جبکہ حاسد کی زندگی ہمیشہ دکھ، درد، اضطراب اور بے چینی سے دوچار رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا وہ شخص ہے جو لوگوں سے بغض و کینہ رکھے اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے بغض و کینہ رکھیں۔ آج ہم آپ کو حسد اور کینہ سے بچنے کے چند روحانی اور عملی طریقے بتائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے ہمارا آج کا وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیں تو اس طرح دعا کریں کہ اپنے نام کے اطاعت کے مطابق قرآن پاک میں موجود سورہ فلق کو اس طرح پڑھیں کہ اول آخر درود 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ سے یقیناً آپ حاسدوں کے حسد سے یقینی طور پر بچ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، حسد اور کینہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے دل اور روح کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ان سے بچ بھی سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھی بھر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کرے اور اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔